لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو۔ ابو طلحہ کا جد امجد ان مجاہدین میں شامل تھا جو صدیوں پہلے ہسپانیہ کے ساحل پہ اسلام کی سربلندی کا جذبہ لے کر اترے تھے۔ پیچھے وسیع و عریض ساحل پر جلتی ہوئی کشتیوں نے ان کی ناکامی اور واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے ہوئے تھے، اور اب صرف اور صرف کامرانی ہی ان کا مقصد اور مقدر تھی۔ فتح مبین کے بعد صدیوں مسلمان اس چھوٹے سے ملک پہ حکومت کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں عرب نژاد مسلمان یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ہزاروں غیر مسلم خواتین کو دائرہ اسلام میں لا کر ان سے شادیاں کی، اور پھر نسل در نسل یہ عرب نژاد مسلمان اسپین کی آبادی کا ایک حصہ بن گئے۔ تغیر کا پہیہ گھوما، وقت نے رخ بدلا، اور مسلمانوں کا اثر و نفوذ کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اسپین ایک بار پھر غیر مسلموں کے قبضہ اختیار میں چلا گیا۔ صدیوں سے بستے رستے مسلمان وہاں ایک اقلیت بن کر رہ گئے۔ ان کی تاریخی عظیم الشان مسجدیں، مکتب اور محلات آہستہ آہستہ معبدوں، لائبریریوں، عجائب خانوں اور گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئے۔ غیر مسلموں نے کھرچ کھرچ کر وہاں سے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور سکہ ثقافت کے نشان مٹا ڈالے۔ اس زمانہ عزلت و ایذاء میں ایسا وقت بھی آیا کہ آٹے میں نمک کے برابر بچے کچے مسلمان اپنا مذہب اور منہ چھپائے پھرے۔ ایسا ہی ایک اجڑا ہوا خاندان جس کا سربراہ ادھیڑ عمر ابو طلحہ تھا، تلاش معاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہاں کے مقامی عیسائی ایسے لوگوں سے بے پناہ نفرت کرتے تھے جو تھے تو اسپین کے باشندے، مگر وہ ان عرب مجاہدوں کی اولاد تھے جو کبھی اس سرزمین پر فاتح بن کر اترے تھے، اور یہاں کے لوگوں کو سرنگوں کر کے ان پر ایک لمبا زمانہ حکومت کی۔ وہ ان بچے کھچے مسلمانوں پہ دائرہ حیات تنگ کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ یہ آزردہ خاطر مسلمان یہاں سے کہیں بھی جا بھی تو نہیں سکتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کی قبریں، جائیدادیں اور ان کی اپنی معاشرتی، جذباتی، تہذیبی قدروں کی جڑیں یہاں اس سرزمین میں گہری اتری ہوئی تھی۔ ابو طلحہ فن آہن گری کا بڑا مشہور، ماہر اور باکمال ہنرمند تھا۔ یہ فن اس نے اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں حاصل کیا تھا۔ تلواریں، تیر، نیزے، بھالے، آہنی زنجیریں، اوزار، بل فائٹنگ کے لیے بیل کے گردن پہ بندھنے والی چھریاں، یا جو بھی لوہے کا کام اسے مل جاتا وہ کر لیتا۔ ابو طلحہ کہا کرتا کہ میرا بیٹا اپنے دادا پہ گیا ہے، وہی نکلتا ہوا قد، ہاتھ پاؤں کی وہی اٹھان، وہی ذہانت و فطانت، اشرفی کی کھنک سا لہجہ، چیتے سی متجسس اور تیز آنکھیں، اپنی ہمت، طاقت اور عمر سے بہت آگے بڑھ کر کام کرنے اور سوچنے سمجھنے کا خوگر، اور سب سے بڑی بات کہ پکا نمازی اور شرم و حیا کا پیکر۔ ابو طلحہ اسے لوہے کے اس کام سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے، دین و تبلیغ کی تربیت حاصل کرنے کے لیے قاہرہ، جامع الازہر جائے، مگر وہی کہ غریبوں اور خستہ حالوں کے ہاں صرف خواب اور خواہشیں ہی ہوتی ہیں، ان کی تعبیریں نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہونے کے لیے سر میں چاندی کے ایک بال، اور جوان ہونے کے لیے چہرے پہ سونے کی ایک چھال کی کھوج ہوتی ہے۔ ابو طلحہ کے ہاں ڈھیر سی چاندی تھی، اور ادھر احمد دینار کے ہاں بھی بہت سے سونے کے دینار آ گئے تھے۔ چہرے پہ نوعمری کا سبزہ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ محنت کشوں، رزق حلال کھانے والے، تنگ دستوں کے گھروں کے بچے اور مسائل بہت جلد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے جوان کہ گھر والوں کے ان کے اٹھتے ہوئے سر دیکھ کر خوف سا آنے لگتا ہے۔ جب احمد دینار کو اپنے باپ کا جوتا بھی تنگ پڑنے لگا تو ابو طلحہ کو شدت سے احساس ہوا کہ اب شاید بیٹے کو دین اور تبلیغ کی تعلیم دلوانا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ ادھر احمد دینار بھی باپ کے بڑھاپے کی نڈھالی اور غربت کی خستہ حالی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ بڑے نامحسوس انداز سے اب اس نے اپنے پریشان حال بوڑھے باپ کے ناتواں کاندھوں سے کام کا بوجھ آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ آبائی پیشہ وروں کے بچوں کو ہنر سکھانے یا گر بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ اپنی عمر سے چند ہی برس بڑے اپنے ملازم کثیر علی کے ساتھ سارا دن کام میں جٹا رہتا۔ دھونکنی دھونکتا ہوا کثیر علی اپنے استاد زادے کے روشن چہرے پہ بھی بھٹی کے شعلوں اور اڑتے ہوئے چنگاروں کا عکس دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ احمد دینار کا تانبے کی رنگت والا کڑا جسم، فراخ سینے پہ پسینے سے بھیگے ہوئے گھنگریالے بالوں کے گچھے
کڑیل بازوؤں کی تڑپتی مچلتی مچھلیاں اور پرکار مضبوط ہاتھوں میں موم کی ملائمت پکڑتا ہوا سرخ تپا ہوا لوہا دیکھتا رہتا۔ کام کرنے کی ایسی سچی لگن، خوب سے خوب تر کی جستجو کی ایسی پکی دھن، احمد دینار کا کام تھا کہ وہ لوہے سے فن پارے تراشتا تھا۔ کوئی انوکھی اور نازک سی وضع قطع، کوئی مشکل ترین ڈیزائن، پیچیدہ سے پیچیدہ شکل و صورت والے کل پرزے اور اوزار، ہتھیار جنہیں قلم سے کاغذ پہ بنانا بھی مشکل ہوتا، جو مٹی اور موم سے بھی نہ بن سکیں، وہ اس آہنگر بچے کے ہاتھوں فولاد میں ڈھل کر شاہکار بن جاتے۔ ابو طلحہ اپنے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات دیکھ رہا تھا۔ اس فن آہنگری میں اس کی دلچسپی اور محنت اور لگن کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے طور پر کسی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا کہ چلو جو قسمت میں لکھا ہے وہی صحیح۔ اب ویسے بھی اس کے حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ صرف خود پہ ہی تکیہ کر کے بیٹھا رہتا۔ صدا کی تنگ دستی، اپنی بیوی حدیبہ کی صدا روگ بیماری اور آئے دن کی بے روزگاری نے اسے اپنے آبائی مکان اور چھوٹی سی کھیتی گروی رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالات نے نہ سنبھلنا تھا نہ سنبھلے۔ معاہدے کے مطابق گروی کی رقم واپس نہ کرنے کی پاداش میں اسے مکان اور کھیتی کی ملکیت سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہ تو کچھ بھلا ہوا کہ گروی لینے والے شخص نے اسے کچھ مزید رقم ادا کر کے مکان کا باضابطہ قبضہ حاصل کر لیا۔ ابو طلحہ نے اسی رقم سے ایک بڑی سی بیل گاڑی بنا لی۔ باپ بیٹے اور ملازم کثیر علی نے دن رات محنت کر کے اسی 4 پہیوں والی بیل گاڑی کو ایک مکمل چلتے پھرتے گھر کا روپ دے دیا۔ ایک تنومند بیل اور ساتھ ایک خوبصورت سا بچڑا۔ صدا کی روگی بیوی حدیبہ کھانا پینا کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ یہ نوخاستہ ملازم کثیر علی بھی عجیب چیز واقعہ ہوا تھا۔ 6 برس پہلے اس کا باپ ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کرتے وقت اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ اس کا سوتیلا باپ ایک کٹر عیسائی اور سخت متعصب شخص تھا، جس نے اسے چند روز کے بعد گھر سے نکال باہر کیا، اور تب سے اس کی ماں نے، جو ابو طلحہ کو جانتی تھی، کثیر علی کو اس کفالت میں دے دیا اور کہا کہ ابو طلحہ، کثیر علی کا مرحوم باپ تمہارا دوست بھی تھا اور ہم پیشہ بھی، میں اب اس کی کفالت نہیں کر سکتی۔ تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور اسے آہنگری کا فن سکھاؤ۔ اس کے مرحوم باپ سے یہی تمہارا حق دوستی ہوگا۔ یہ بچہ بڑا سعادت مند، خدمت گزار اور محنتی تھا۔ احمد دینار کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ کھانا پینا، کام کاج، سیر و تفریح، نماز روزہ، عبادت اور ہنسی مذاق، سب کچھ سانجھا تھا۔ یہ ایک دوجے کے ندیم تھے اور ہم خیال و ہم مزاج بھی۔ چلتا پھرتا گھر ملا تو ان کی تو موج لگ گئی۔ خدا کی وسیع زمین پر جدھر کی ہوا اور فضا ہوتی، بیل ادھر کا رخ پکڑ لیتا۔ جدھر سبزہ اور پانی دیکھتا ادھر رک لیتا۔ گاڑی کے اگلے حصے میں اندرون خانہ تھا اور پچھلے حصہ میں ورک شاپ تھی۔ اس ورک شاپ میں لوہاروں والا پورا سامان تھا، یہاں تک کہ آگ کی بھٹی بھی اوپر ہی بنی ہوئی تھی۔ گاڑی کے دونوں اطراف بڑے بڑے لوہے، آہنی چادریں، سریے اور اسی قبیل کا کاٹھ کباڑ لٹکا رہتا۔ جہاں جاتے لوگوں کا معلوم ہو جاتا کہ یہ کوئی پھیرے والا لوہار ہے۔ عموماً دیہاتی کسان اور محنت کش لوگ ان سے اپنے زرعی آلات وغیرہ مرمت کراتے یا بنواتے۔ بنے بنائے اوزار آلات بھی ان سے مل جاتے۔ اگر کبھی کام میں مندہ پڑ جاتا تو یہ تینوں کھیتوں باڑوں اور روزانہ اجرت پہ مزدوری کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے۔ حدیبہ بھی فرصت ملنے پر مچھلی پکڑنے کے جال بنا کرتی تھی۔ چلتا رہے رواں دواں زندگی کا کارواں کے مصداق زندگی گزر رہی تھی۔ عدلتے بدلتے موسم، صبح و شام کے اندھیرے اجالے، راستوں کے پیچ و خم، نشیب و فراز، چٹیل میدان، سرسبز مرغزار، جھیلیں، جھرنے، کھیت کھلیان اور کھلواڑے، آزردگیاں، بیماریاں، پرندوں کے چہچہے اور پھولوں کی پھلواریاں، ایسا سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ گاڑی کے نیچے پہیے مسلسل گھوم رہے تھے۔ بیل کے سم کئی بار گھسے اور کئی مرتبہ نئے نال بندھے۔ بچڑا اب ایک کڑیل بیل بن چکا تھا اور زیادہ تر وہی گاڑی کے آگے جھکتا، جبکہ پرانا بیل ابو طلحہ کی طرح سویا جگالتا مراقبے میں رہتا۔ پچھلے پت جھڑ میں ابو طلحہ کی بیوی احمد دینار کی ماں اور کثیر علی کی مہربان مشفقہ سوکھے پتے کی طرح زندگی کے شجر سے جھڑ گئی تھی۔
کانسر گاؤں کے ایک ویران سے کھلواڑے میں دفنانے کے ساتھ 7 دن بعد یہ پھر پہیوں پہ سوار تھے اور پہیے گھومتے رہتے، فاصلے طے ہوتے رہتے، بچھڑنے والے پیچھے اور ملنے والے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک دن بوڑھا بیل بھی تھک گیا، ایسا گرا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہا، تو ایک تیز چھری کی زد میں آ کر وہ چھوٹے بڑے پارچوں کی شکل میں گاڑی کے اوپر چھت پہ پڑے ترپال پہ خشک ہونے کے لیے پہنچ گیا۔ اب کہ خوب برسات ہوئی تھی، جل تھل موسم کی بھرمار نے بڑے بڑے خشک پتے پانی کر دیے ہوئے تھے۔ کچ کچ کیچڑ اور دل دل دلدیں، بھاری بھرکم گاڑی ایک نشیبی علاقے میں کھیتوں کے درمیان ایسی پھنسی کہ اس سے قدم بھر بھی آگے پیچھے کرنا سرکانا ممکن نہ رہا۔ کئی دنوں کی بارش، یخ بستہ ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی ہوائیں، موسمی اثرات سے جانور، انسان سب ہی جان گسل ہو رہے تھے۔ خشک تر خوراک کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ کوئی ایسا گاؤں، شہر بھی نزدیک نہیں تھا جہاں تک رسائی ممکن ہوتی۔ اچھے موسم اور موافق حالات کے انتظار میں کئی روز سے یہیں پھنسے تھے کہ ایک رات دوسرے نئے بیل نے بھی پران چھوڑ دیے۔ اسے کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار، رہی سہی روزی رزق کا آسرا بھی جاتا رہا۔ اب صرف 3 جاندار باقی بچے تھے۔ جب بیل مرے تیسرے دن ان تینوں کو پہلا فاقہ پڑا تو ماندے سے ابو طلحہ نے کثیر علی کو پاس بلا کر وصیت کی، کثیر علی، اب دکھائی دیتا ہے کہ میری زندگی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی گل ہونے کو ہے۔ زندگی اور موت، عزت و ذلت، رزق روزی بے شک اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ میں نے ہر حال میں صبر کیا اور ہر سانس اللہ کا شکر ادا کیا۔ تم گواہ رہنا اور اپنے بھائی احمد دینار کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری صبح موسم اچانک کھل گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی باد و باران کے بعد اس صبح سورج کی کانپتی شرمیلی سی کرنوں نے زندگی میں ہلکی سی تمازت بھر دی۔ رات بھر بخار میں پھنکتے ہوئے ابو طلحہ کو جب سورج نکلنے کی خوشخبری سنانے کے لیے جگانا چاہا تو اس نے جاگنے سے انکار کر دیا۔ اس کی زندگی کا سورج نہ جانے رات کس پہر غروب ہو چکا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے آس پاس پانی تو وافر تھا، صرف قبر کھودنے کے لیے کہیں بھی خشک جگہ نہیں تھی۔ ارد گرد سارے کھیت، تالاب، جھیلیں، دلدلے بنے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے گاڑی کے پچھلے حصے میں لٹا کر غسل دیا گیا۔ وہیں میت رکھ کر جب دونوں نے آگے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو سورج پوری طرح چمک رہا تھا۔ پھر اسی سورج نے دیکھا کہ وہ 9 عمر سے لڑکے کانپے کی سردی کے باوجود پسینے میں نہائے ہوئے ایک کھیت کے کنارے ایک اونچی جگہ پہ اندھا دھند پھاوڑے چلا رہے ہیں۔ پانی میں چھپ چھپ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، کیچڑ نکالتے ہیں تو وہاں پھر مٹی اور پانی بھر جاتا ہے۔ ایک کڑی مشقت شاقہ کے بعد وہ ایک گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بچہ اس میں اترا تو وہ کمر تک پانی اور کیچڑ میں دھنس گیا۔ پھر سورج نظارہ کرتا ہے کہ وہ لڑکے میت کے سینے اور کمر پہ بھاری پتھر باندھتے ہیں اور گڑھے میں لٹا کر اوپر سے پتھر ڈال دیتے ہیں۔ چشم فلک نے بیچارگی، درماندگی کے کئی ایسے دل گرفتہ مناظر دیکھے ہوں گے، مگر چشم انسان نے یہ کچھ کم ہی دیکھا ہوگا۔ خودرو گھاس پات کھا کر کسی طور ان بچوں نے اگلے 3 روز گزارے۔ ان 3 دنوں میں ہر روز چمکتے سورج نے ہر چیز کو خشک اور خوبصورت سا کر دیا تھا، مگر اب بھی کہیں کہیں پانی کی ڈابیں دکھائی دیتی تھیں۔ اب انہوں نے قبر پہ سے پتھر نکال کر ارد گرد کی مٹی بھر دی۔ راہ گزر سے ذرا ہٹ کر کھیت کے کنارے مرے ہوئے بیل کی لاش اینٹ کر تعفن چھوڑنے لگی تھی۔ چیلیں، گدھے، کوے اس کے گرد منڈلانا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان کا یہاں ٹھہرنا 2 بھر ہو چکا تھا، جبکہ بھاری گاڑی کو اونچے نیچے بارش سے ٹوٹے پھوٹے راستے پہ دھکیلنا اب ان کے بس سے باہر تھا، جسے یہاں چھوڑ کر جایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی تو پوری کائنات ہی اس گاڑی پہ لدی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے اس نے اپنے مشفق باپ اور کثیر علی کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ یہ اس کا گھر بھی تھا اور آنگن بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسی راہ ہے جس پہ کئی دنوں سے کوئی گزرا ہی نہیں۔ درست ہے کہ موسم بڑا خراب تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسانوں، جانوروں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ آس پاس دور نزدیک کھیت ہی کھیت، مگر کوئی کسان یا مویشی جانور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب انہیں بڑی عجیب سی صورتحال کا سامنا تھا۔ وہ کئی دنوں سے غذائی قلت کا شکار تھے۔
ٹھوس اور متوازن غذا کے بغیر کچھ دن تو گزارے جا سکتے ہیں، مگر زیادہ عرصہ نہیں کہ انسان لاغر، کمزور یا پھر بیمار پڑ سکتا ہے۔ کثیر علی کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر وہ صابر شاکر اللہ کا بندہ حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا تھا۔ وہ اسے اکیلا یہاں چھوڑ کر کہیں کھانے پینے کی تلاش میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے ذبح کیے ہوئے بیل کا نیم خشک گوشت برسات کے موسم کی وجہ سے کھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی شش و پنج اور کیا کرے کیا نہ کرے کی سوچ و بچار میں اس نے زندگی کے اس مایوس کر دینے والے راستے میں ایک اور رات کسی نہ کسی طرح گزار دی۔